ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے تورگت الب کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ تورگت الب ہند و پاک میں نور گل کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تورگت الب کے متعلق بہت زیادہ معلومات دستیاب نہیں، البتہ ان کے جنگی منصوبوں اور اقدامات کے متعلق ابتدائی عثمانی تواریخ اور کچھ بعض نتیجی ذرائع سے پتہ چلتا ہے۔ جو معلومات دستیاب ہیں ان کے مطابق تورگت الب سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد ارطغرل غازی کے سچے دوست، ساتھی اور ہمدرد تھے۔ تورگت الب یعنی نور گل کی پیدائش کا درست سن کا کسی تاریخی حوالے سے ذکر نہیں ملتا، لیکن عام خیال یہی ہے کہ تورگت الب کی پیدائش 1195 عیسوی سے 1200 عیسوی کے لگ بھگ کسی وقت ہوئی ہوگی، لیکن یہ پیدائش کہاں ہوئی تاریخ اس حوالے سے بھی خاموش ہی ہے۔ ان کا نام تورگت الب نہیں تھا، بلکہ در حقیقت ان کا اصل نام تورغود الب تھا۔ تورگت الب کے والدین کا باقاعدہ کوئی نام تو نہیں ملتا، البتہ بچپن میں منگولوں نے ایک حملے میں ان کے والدین کو شہید کر دیا تھا۔ والدین کی شہادت کے بعد ننھے تورگت الب کو سلیمان شاہ اور حائمہ خاتون نے اپنی پرورش میں لے لیا اور تورگت نے انہی کے زیر سایہ پرورش پائی اور اسی دوران وہ ارطغرل کا دوست بنا۔ تورگت الب نے ارطغرل کے شانہ بشانہ ہر کام میں ان کا ساتھ دیا۔ انہیں سلطنت عثمانیہ کے پہلے سپہ سالار بننے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل کے ساتھ انہوں نے 35 سال گزارے تھے۔ ارطغرل کی وفات کے بعد تورگت نے عثمان اول کا ساتھ دیا اور وہ ہر مہم میں ان کے پرجوش حامی ہوا کرتے تھے۔ عثمان اول بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے اور انہیں اپنی والد کی جگہ مانتے تھے۔ ابتدائی عثمانی ذرائع کے مطابق 1291 عیسوی میں کارا چائسار قلعے کو دوسری بار فتح کرنے کی مہم میں تورگت الب عثمان کے ساتھ تھا۔ عثمان نے 1299 عیسوی میں تورگت الب کو انجلی کوما، جو آج کل اینی گول کہلاتا ہے، اسے فتح کرنے کی مہم پر بھیجا اور اینی گول اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا گورنر بنا دیا۔ ان علاقوں پر تورگت نے 36 سال تک گورنری کی۔ اس نے عدل و انصاف رائج کیا، جس کے سبب اس کے زیر انتظام علاقوں میں رہنے والے لوگ امن اور خوشحالی کے ساتھ رہنے لگے۔ جب عثمان اول کی بورسا شہر کے محاصرہ کے دوران وفات ہوئی تو تورگت اس وقت کافی عمر رسیدہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کے بیٹے اورخان اول کا ساتھ دیا اور ان کے شانہ بشانہ جنگیں لڑیں، متعدد شہر فتح کیے اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کو مضبوط کیا، یہاں تک کہ اورخان نے ان کے جذبہ اخلاص اور وفاداری سے متاثر ہو کر انہیں اپنا معتمد مشیر بنا لیا۔ الغرض یا ارطغرل کے بعد عثمان اول کے بھی وفادار رہے اور اورخان اول کے بھی، اور ابتدائی عثمانی سلطنت میں یہ حکومت کے معاون بھی رہے۔ آتور نوس قلعہ، جسے بعد میں اورخان قلعہ کا نام دیا گیا، اس کی فتح کے دوران 128 یا 123 سال کی عمر میں وہ داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی نعش اس حالت میں پڑی پائی گئی کہ کلہاڑی ان کے ہاتھ میں تھی اور سینے سے خون بہہ بہہ کر ریتلی زمین کو سیراب کر رہا تھا۔ تورگت الب کو اینی گول کے قریب پہاڑوں میں ایک پرسکون اور عام سے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ ارطغرل غازی کے مقبرے کے باہر تورگت الب کے نام سے جو قبر موجود ہے وہ ان کی حقیقی قبر نہیں ہے۔ آپ نے اگر ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھا ہے تو یقیناً اس میں تورگت الب کو کلہاڑا چلاتے بھی دیکھا ہوگا۔ دراصل وہ تلوار کے بجائے کلہاڑا چلانا زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ اس طرح وہ دشمن کا سر تلوار کی نسبت زیادہ تیزی اور صفائی سے کاٹ سکتے تھے اور ہاتھ کی کلائی پر زیادہ بوجھ بھی نہ پڑتا تھا۔ انہوں نے زندگی میں جن کلہاڑیوں کو جنگوں اور لڑائیوں میں استعمال کیا، ان میں سے کچھ ہی ایسی ہیں جنہیں استنبول کے ملٹری عجائب گھر میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ تورگت الب کا کلہاڑا 92 سینٹی میٹر لمبا تھا اور اس کا وزن 1 کلو اور 650 گرام تھا۔ یہ کلہاڑی کھوکھلی تھی اور اس کا دستہ جس اسٹیل سے بنا تھا وہ خالص نہ تھی۔ اس کلہاڑی کے پھل کے 2 رخ تھے جو نہایت تیز دھار تھے اور اس کلہاڑی کے دستے میں چمڑے کی پٹی بندھی ہوتی تھی، جسے بآسانی ہاتھوں میں تھاما جا سکتا تھا یا پشت پر لٹکایا بھی جا سکتا تھا۔ اس وقت کی دنیا کے لحاظ سے یہ کلہاڑی مشرق و مغرب میں بنائی جانے والی تمام کلہاڑیوں میں سب سے طاقتور اور مضبوط ترین کلہاڑی تھی۔ تورگت الب یعنی نور گل بہت ہی ذہین اور قابل انسان تھے، ان میں حسد کا مادہ نام کو بھی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ پر کبھی اپنا حق نہیں جتایا اور نہ ہی کبھی بغاوت کا علم بلند کر کے تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، بلکہ وہ آخر دم تک عثمان غازی اور ان کے بیٹے اورخان کی بالادستی کو دل سے تسلیم کرتے رہے، جو ان کی وسعت قلبی کی ایک روشن مثال ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل ہسٹری ٹائم میں آپ آئندہ بھی تاریخ پر بہت سی دلچسپ معلوماتی اور مستند ویڈیوز دیکھ سکیں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا
تاکہ آئندہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔